السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قریش میں کیا کیا فعلیں لی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس طرح سے فعل لیتے تھے کہ جانوروں کو یا پرندوں کو اڑاتے، اگر پرندے ان کی پسندیدہ سمت میں جاتے تو وہ کام کرتے، ورنہ وہ کام نہیں کرتے۔ اس کو طیرہ بھی کہتے تھے۔ اکثر وہ کسی چڑیا یا ہرن کو بھگاتے، اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کرتے، اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست سمجھتے۔ اسی طرح اگر چڑیا یا کوئی جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اسی طرح وہ کاہنوں کا بھی ہر کام میں کاہنوں سے بھی رائے لیتے تھے، اور ان کے کاہنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جن ان کے تابع ہیں جو ان کو خبر پہنچاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کاہن کہتے تھے کہ ان کو غیب کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ حرکت بھی تھی کہ خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے، اور بعض دنوں، مہینوں جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کے لیے چھوت کے قائل تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ایک سے بیماری دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور ان کی روح الو بن کے بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ کی صدائیں لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ دین ابراہیم میں قریش کی بدعات بھی تھیں۔ ان کے عقائد تو یہی تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے، عرفہ و مزدلفہ میں ٹھہرتے اور خدا کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے دین ابراہیم میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلاً ان کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے ولی ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے کچھ اور حق ہیں، دوسروں کے کچھ اور حق ہیں۔ اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں وہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ عرفات بھی نہیں جاتے تھے اور نہ ہی افاضہ ادا کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے حمص قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے
سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اس کے لیے کھانا درست نہیں، یعنی کہ حرم سے باہر کوئی چیز آتی تو وہ اس کو کھانا درست نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اس میں طواف کرتیں اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتیں کہ آج کچھ مطلب وہ غیر مناسب الفاظ ہیں تو میں وہ بتا نہیں سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی مرد یا عورت یا کوئی برتر اور معزز آدمی ہوتا اپنے خاندان کا یا قبیلے کا تو وہ باہر سے لائے ہوئے کپڑوں میں طواف کرتا تو پھر بعد میں ان کپڑوں کو پھینک دیا جاتا، نہ ان سے خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس پاگل پن کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن میں اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کی بدعت اور خرافات کہیں، یہ ان کا دین تھا۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کے فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا، یعنی اس حکومت کی سخت گیری اور بغض نظر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی ویرانی، ان کے لیے مشکلیں اور بربادی کے بعد یہ یہاں سے جلا وطن ہو گئے تھے اور فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی تھی۔ یعنی یہودی مدینہ میں کس لیے آئے تھے؟ ہم سوچتے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کا قیام کس لیے وقوع پذیر ہی ہوا تھا، تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب ان پر اپنے فلسطین میں ان کی زندگی تنگ کی گئی تھی تو وہ یہاں پر جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ اور دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک بادشاہ ٹائٹس، یہ ایک رومی بادشاہ تھا، تو اس نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی بہت بری شکست ہوئی تھی۔ ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قبیلے حجاز بھاگ کر آئے اور یثرب، خیبر اور تیمار میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بنا لیں اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لیں۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اس سے بھی ظہور اسلام سے پہلے اس کے ابتدائی سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملکوں میں جیسے افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی، امریکہ نے ان پہ قبضہ کر لیا تو وہ لوگ بھاگ کر اپنے پڑوسی ملکوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، تو وہاں پہ جا کے یہ اپنے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں یا ان کے رسم و رواج بھی اس ملک میں اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جا کے وہ ان کے مقامی لوگوں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سمجھنا بغیر نام لیے بھی بہت ہی آسان ہے۔
یہ یہودی یمن میں بھی گئے اور یہاں بھی یہ پھیلے تھے۔ بہرحال ہم اس کے علاوہ آتے ہیں آگے بڑھ کے۔ اگر دینی حالت کی بات کی جائے تو جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا تو وہاں پر یہی ادیان تھے، یہودیت، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار۔ حالانکہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں، شریعت ابراہیم کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن مکارم و اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے مشرکین کا کوئی واسطہ نہ تھا، ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانے کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات و رسوم پیدا ہو چلی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے، اور ان عادات اور رسومات کے پھر اجتماعی سیاست اور دینی زندگی پہ نہایت گہرے اثر ڈالے، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح وقت گزر جاتا ہے، پرانی روایات مٹتی چلی جاتی ہیں اور کسی کو یاد بھی نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہمیں 2 دن پہلے ہوا واقعہ یاد نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ نبوت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے یہ ساری چیزیں عرب معاشرے میں بہت زیادہ تھیں۔ جاہلی معاشرے کی چند اور جھلکیاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب آبادی مختلف طبقات پہ مشتمل تھی، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو، یہ بات کر رہے ہم اشرافیہ کی جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی، اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتیں اور خون ریزیاں ہو جاتیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا، بلکہ عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود مرد ہی کو خاندان کا سربراہ جانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پہ نکاح کر لے۔ ایک طرف تو ایلیٹ کلاس کا یہ حال تھا، دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحش کاری، زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہ صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کے اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے شرمگاہ حاصل کرو، اللہ اکبر، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبداء کہا جاتا تھا
اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ بھی کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی، بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا لیتی، سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے بدن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ غلط قسم کی عورتیں تھیں جو اپنے دروازوں پہ جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی کے ساتھ مربوط ہو جاتا اور اسی کا بیٹا کہلاتا اور اس سے کوئی بھی انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے یہ سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رکھا جو آج بھی رائج ہے۔ عرب میں مرد اور عورت کے ملنے کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک میں وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والے قبیلے مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کرتے تھے اور ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولادیں زندگی بھر عار محسوس کرتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی، یہ تو بہت ہی زیادہ ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی نکاح میں رکھ لیتے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پہ تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا حال تھا۔ اصل مصیبت زدہ لونڈیاں ہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی بھی عار محسوس نہیں کرتے تھی۔ چنانچہ سنن ابی ابن داؤد میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبدین زماں کے درمیان زماں کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زماں کے بارے میں جو جھگڑا ہوا وہ بھی معروف ہے۔ اس کا کبھی ذکر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس وقت فی الحال اسی بات پہ رہتے ہیں کہ ان میں کیا کیا جاہلیت کی طور و طریقے تھے۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی قبیلے تھے جن میں لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پہ رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاج کے
محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کی باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشہ رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھی، اور وہ لوگ اس مثل پر ان کی لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انصروا خاق ظالما او مظلوما، کہ اپنی بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ بہرحال یہ اسلام ہی تھا جس نے پھر ظالم کو الگ کیا اور مظلوم کو انصاف دیا۔ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والی قبائل کے درمیان جنگ و جدل کا سبب بن جاتا، جیسا کہ اوس اور خزرج کا معاملہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سالوں سے لڑائی جاری تھی۔ بہرحال جہالت اپنے پورے عروج پر تھی، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اقتصادی حالت، اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، اور یہ تجارت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں تھی۔ اسی لیے حرمت کے مہینوں میں یہ بہت زیادہ مال بھی کما لیتے تھے، اور حرام مہینوں میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت کی جو چند صنعتیں پائی جاتی تھیں وہ بھی زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں صوت کاٹتی تھیں، لیکن یہ مشکل تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ ان لڑائیوں کی زد میں رہتا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑے اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم تھے۔ اخلاق کی بات کی جائے تو یہ بات ثابت ہے کہ ان میں عقل سلیم اور شعور تھا، اور اس قدر اخلاق تھا جس کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ قبائلی عصبیت میں وہ اپنی جان تک نچھاور کر دیتے تھے۔ کرم اور سخاوت کا معاملہ دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار ان کی سخاوت کے نظر ہیں، یعنی ان شعروں میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے پاس اپنی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، جو ان کی کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود ان پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا۔ وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی واحد اونٹنی کو ذبح کرتے تھے۔ یہ ان کے کرم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے، اور اسی طرح انسانوں کی بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پہ فخر کرتے، اس لیے نہیں کہ وہ بذات خود کوئی قابل فخر چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ شراب پی کر اپنے آپے میں نہیں رہتے تھے، اور ان کی یہ کرم اور سخاوت بہت زیادہ وسیع بھی ہو جاتی تھی،
اور نشے کی حالت میں ان کو مال لٹانے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کے شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ یہ ان کے کرم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے کے والے حصے میں سے جو کچھ بھی بچا رہتا اسے مسکینوں کو دے دے۔ اسی لیے قرآن میں شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَإِثْمُهَا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کے ہے۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہے مگر نقصان زیادہ ہے۔ دوسرا، ان میں ایک خوبی تھی وفائے عہد۔ یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے کہ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے بہرحال وہ چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار تک تباہی میں بیچ دیتے تھے۔ خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا، ظلم برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے ایک تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی اور وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پہ جس ذلت اور اہانت کی بو آتی شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت سخت خونریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کسی کام کو مجدد افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے، پھر کوئی رکاوٹ انہیں نہ روک پاتی، اپنی جان پہ کھیل کے اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ میں ملیں گی اور آہستہ آہستہ آپ سمجھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ نے آخری نبی اس قوم میں بھیجا جن میں جہالت تو تھی، لیکن ان کے مکارم یہ تھے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حلم، بردباری، سنجیدگی، یہ بھی ان میں ایک خوبی تھی۔ سادگی بھی تھی، یعنی بدوی زندگی بھی گزارتے تھے۔ خیموں میں تو ان کی رہائش تھی، پکے گھر نہیں تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی قیمتی اخلاق تھے کہ اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عام کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ خوبیاں تھیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری نبی ان میں سے اٹھائے جائیں گے، اور یہ جو خوبیاں آپ کو بتا رہی ہوں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایک بڑے مشن کو آسان بنانے میں انہی خوبیوں نے کردار انجام دیا۔ آج یہیں اس کو ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں ہم خاندان نبوت پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔